بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ علی کل حال والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلبہ، آج آپ کا لیکچر نمبر 5 علم النحو پر ہے۔ علم النحو عربی زبان کا ایک اہم حصہ ہے، اہم جز ہے، جس کے بغیر عربی زبان سمجھ میں نہیں آ سکتی، تو لہٰذا علم النحو کا جاننا ضروری ہے۔ علم النحو کے کنٹیکسٹ میں آج کے ہمارے یہ چند عنوانات ہیں۔ نحو کی لغوی تعریف، اصطلاحی تعریف، علم نحو کا وضع کرنے والا کون تھا، جملہ کلام کسے کہتے ہیں، جملہ کی اقسام کیا ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ دو قسم کے یہ جملے ہیں۔ جملہ اسمیہ میں دو اجزاء ہوتے ہیں، ایک کو مبتدا کہتے ہیں پہلے کو، اور دوسرے کو خبر۔ مبتدا اور خبر سے جملہ مکمل ہو جاتا ہے۔ جملہ فعلیہ کے اجزاء 2 یا 3 ہوتے ہیں، فعل، فاعل، اگر لازمی ہو فعل تو فعل فاعل ہوتے ہیں، اور اگر فعل متعدی بن جائے تو پھر فاعل کے علاوہ مفعول بھی تیسری اس کی جز بنتی ہے۔ یہ ہیں چند عنوانات جس کے تحت آج آپ کا لیکچر ہو رہا ہے۔ یقیناً آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اور میں بھی اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم آپ کو بھی اور سب مسلمانوں کو اور سب طالب علموں کو، علم کے حصول کرنے والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور سلامتی۔ عربی گرامر میں علم و صرف یعنی صیغوں کی تبدیلی، افعال کی تبدیلی، ان کا ہیر پھیر، ایک صیغے سے دوسرے میں، ایک حالت سے دوسرے میں جانے کو صرف کہتے ہیں، تو یہ علم و صرف کہلاتا ہے، جو آپ مختلف افعال کی صورت میں اور ان کے صیغوں کی صورت میں پڑھ چکے ہیں۔ علم صرف بھی عربی زبان کے لیے انتہائی اہم ہے، اور اس کے بعد علم نحو کا جاننا بھی ضروری ہے۔ علم النحو میں نحو کہتے ہیں طرف کو، ویسے تو سوئے، طرف، جانب وغیرہ، لیکن اصطلاحی معنوں میں اس سے مراد وہ علم ہے جس میں جملے اور جملے کی ساخت، اس کی ترکیب، اس کی ترتیب، اس کے حرکات کا علم ہوتا ہے۔ جب تک یہ علم نہ آئے تو اعراب یعنی حرکات جو ہے نا آدمی نہیں لگا سکتا ہے، اور جس کو یہ علم آ جائے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ میں نے اب یہاں فعل استعمال کرنا ہے، یہاں فاعل بن رہا ہے، اور یہاں یہ کوئی اسم مفعول بن رہا ہے، یا اسی طرح یہ مبتدا ہے یا خبر ہے، اس اعتبار سے وہ اعراب اور حرکات لگاتا ہے۔ تو گویا کہ حرکات لگانے کا علم جو ہے وہ نحو ہی بتاتا ہے۔ جملہ یا کلام ایک مکمل سنٹینس ہوتا ہے، مکمل کلام ہوتا ہے، جس کے اجزاء ہوتے ہیں، اور جب جملہ مکمل ہوتا ہے تو مفہوم واضح ہو جاتا ہے۔ اگر جملہ اسمیہ کی صورت میں ہے تو خبر سے مفہوم واضح ہو جاتا ہے، اور اگر جملہ فعلیہ ہے تو فاعل اور مفعول سے بات سمجھ آتی ہے۔ تو اس لیے
جملے کی ہم دو قسمیں بناتے ہیں، ایک کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں اور دوسرے کو جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ جیسے کہ لفظ سے بھی ظاہر ہے کہ جملہ سنٹینس کو کہتے ہیں، اسمیہ یعنی ناؤن سے شروع ہونے والا جملہ، اسم سے شروع ہونے والے جملے کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ تو جب پہلا جز اسم ہو، کسی چیز کا نام ہو تو وہ مبتدا ہوتا ہے، اور دوسرا جز اس کی خبر ہوتی ہے، اس کے متعلق خبر دی جاتی ہے۔ تو جیسے ہی خبر ملتی ہے سننے والا آدمی بات سمجھ جاتا ہے تو گویا کہ جملہ مکمل ہو جاتا ہے۔ تو جملہ اسمیہ مبتدا اور خبر کے سے ہی جملہ بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم ایک جملہ بولتے ہیں، زید قائم خالد جالس، امر ذاہب، زید بیٹھا ہے، زید قائم، زید کھڑا ہے، زید ذاہب، زید جانے والا ہے۔ اسی طرح یہ تو اسم جو ہم نے پہلے استعمال کیا ہے وہ ہے مذکر۔ مؤنث بھی اسم ہے، اگر اس سے شروع کرے تو مؤنث والا جملہ یوں بن جائے گا، مثلا نام ہے زینب، تو اب زینب کو مبتدا بنائیں گے تو اس کی خبر کوئی لے آئیں گے، مثلا زینب جالست، زینب عالمۃ، زینب قائمۃ، زینب ذاہبۃ، زینب سامعۃ۔ مطلب یہ ہوا کہ زینب اور اس کے بعد جو اس کی خبر ہے وہ چاہے جالستن ہے یا عالمتن ہے، جالستن بیٹھنے والی، عالمتن جاننے والی، ذاہبتن جاننے والی، قائمتن کھڑی ہونے والی، سامعتن سننے والی۔ تو اس طرح یہ مبتدا اور خبر سے جملہ بنا ہے۔ صرف یہ دیکھنا ہے کہ مبتدا اگر مذکر ہے تو اس کی خبر بھی مذکر ہوگی، اگر مبتدا مؤنث ہے تو اس کی خبر بھی مؤنث ہوگی۔ تو گویا کہ دونوں جزوں کی مطابقت ضروری ہے تذکیر اور تانیث میں، اور اسی طرح تقریباً واحد اور جمع میں بھی، وحدت و جمع میں بھی۔ ذخیرہ الفاظ کے لیے کئی مثالیں میں دیتا ہوں، چند ایک مثالیں، تاکہ آپ کے پاس ذخیرہ الفاظ بھی ہو جائے اور یہ جو مفہوم دیا جا رہا ہے آپ کو یہ آپ کو سمجھ بھی آ جائے۔ اب ایک اور مثال ہے، الکلب نباخ، کلب کہتے ہیں کتے کو، نباخ میں نہ بھونکنے والا، تو الکلب نباخ، کتا بھونکنے والا ہے۔ اردو میں بھی آپ دیکھیں تو یہ مبتدا خبر سے مل کر ایک جملہ بنا ہے جو خبر پوری دے رہا ہے۔ تو الکلب یہاں پہلا جز ہے، یہ اسم ہے، اور نباخ اس کی دوسری جز ہے جو خبر ہے۔ تو مبتدا خبر سے جملہ اسمیہ بنتا ہے۔ یہ یاد رکھو کہ مبتدا اور خبر میں یہ خیال رہے کہ مبتدا ہمیشہ وہ معرفہ ہوگا اور اس کی خبر جو ہے وہ نکرہ ہوتی ہے۔ تو یہ اختلاف معرفہ اور نکرے کا یہ جملہ بنا دیتا ہے، اور اگر یہ نہ ہو تو یہ پھر مرکب بنتا ہے جو ناقص ہوتا ہے، جملہ مکمل نہیں بنتا۔ مثلا کہہ دے الکلب النباخ، تو پھر یہ موصوف صفت ہو جائے گا، یہ جملہ نہیں ہوگا۔ اگرچہ اجزاء تو دو ہی نظر آ رہے ہیں لیکن ایک موصوف ہے دوسرا صفت ہے، موصوف صفت سے مرکب تو بن جاتا ہے لیکن وہ مرکب ناقص کہلاتا ہے، اور وہ جملے کی جز تو بن سکتا ہے لیکن جملہ پورا نہیں بنتا۔ اسی طرح ایک مثال ہے، الشمس مشرقۃ، سورج روشنی دینے والا ہے، چمکدار ہے، روشن ہے۔ تو اب اس میں بھی آپ دیکھیں کہ الشمس کیا یا مبتدا ہے، مشرقہ یہ اس کی خبر ہے۔ الشمس مؤنث ہے اور اس کی خبر بھی مؤنث ہے۔ عربی میں چند ایک ایسے الفاظ مشہور ہیں جن کو بظاہر تو
مذکر نظر آتے ہیں، لیکن عرب ان کو مؤنث کے طور پہ پڑھتے ہیں، تو لہٰذا یہ مؤنث سماعی کہلاتا ہے، یعنی سنا سنایا مؤنث، یعنی لوگوں کی زبانوں میں اس کو مؤنث کے طور پر استعمال کرتے ہیں، تو لہٰذا ہم نے ان کی زبان کی رعایت کرتے ہوئے اس کو اسی طرح شمار کرتے ہیں۔ قرآن حکیم میں بھی اسی طرح آئے گا، حدیث میں بھی آئے گا، اور جہاں بھی عربی عبارات میں آئیں گے یہ الفاظ تو اسی طرح استعمال ہوں۔ القمر طالع، سورج چاند طلوع ہونے والا ہے یا طلوع ہو رہا ہے، تو یہاں بھی دیکھ لیں مبتدا اور خبر ہے، اور تذکیر و تانیث میں آپ دیکھ لیں کہ القمر کو مذکر استعمال کرتے ہیں، لہذا اس کی خبر جو ہے طالع یہ بھی مذکر ہی ہے۔ اور آپ کو یاد رہے کہ عموماً مذکر میں تا نہیں ہوتی آخر میں، لیکن مؤنث کے آخر میں تا مؤنثہ یا تا تانیثہ آ جاتا ہے۔ خبر جو ہے وہ وحدت تثنیہ اور جمع میں مبتدا کے مطابق ہوتی ہے، اور اسی طرح مذکر اور مؤنث ہونے میں بھی یہ رعایت رہے گی۔ ہاں ایک ضرور بات ہے، اگر مبتدا غیر ذوی العقول کی جمع ہو تو اس کی خبر جمع اور مفرد مؤنث سے ہو سکتی ہے۔ مبتدا مرفوع ہوتا ہے، یاد رکھو یہ نوٹ ہے، اور خبر اگر اسم ہے تو وہ مرفوع ہوگی، اور اگر خبر جملہ کی صورت میں ہے تو وہ پورا جملہ ملا کے اس کی مبتدا کی خبر بنے گا۔ مزید مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور آپ نے یہ پورٹل پر جیسے یا آپ کے پاس واٹس ایپ کا یہ لیکچر آئے لکھا ہوا، تو آپ نے اسے سامنے رکھ کر پڑھنا ہے، تاکہ کہیں غلطی ہو تو وہ درست ہو جائے، یا آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہو تو آپ اسے غور سے سمجھیں۔ چند مثالیں آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں مبتدا اور خبر کی صورت میں۔ الکلب الیف، جیسے آپ نے سورۃ قریش پڑھی ہے تو اس میں آتا ہے لیلاف قریش ایلاف، تو یہ کلب کا معنی ہے کتا، الیف مانوس، کتا مانوس ہے، الفت کرنے والا ہے۔ النجم نامع، ستارہ چمکنے والا ہے۔ البتۃ سابحۃ، بطخ تیرنے والی ہے۔ المدینۃ عامرۃ، یہ لفظ المدینہ لکھا ہوا ہے، شاید مس پرنٹ یا ملنے کی وجہ سے تھوڑا سا پڑھا نہیں جاتا، تو اس لیے اب میں پڑھ کے بتا رہا ہوں، تو آپ غور رکھنا، یہ المدینہ ہے۔ مدینہ کہتے ہیں شہر کو، خاص کوئی بھی شہر ہو تو اسے المدینہ کہتے ہیں، اور عام شہر ہو تو اسے مدینہ کہتے ہیں، اور اس کی جمع مدن ہوتی ہے۔ اور المدینہ خاص الخاص جب ہم کہیں گے تو اس سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جائے ہجرت ہے۔ عامرۃ آباد، تو اسی سے معمار بھی ہوتا ہے، تعمیر بھی ہوتی ہے، تو اب ذہن میں بٹھا لیں کہ عامرہ کا معنی کیا ہے؟ آباد۔ المدینۃ عامرۃ، شہر آباد ہے۔ تیسری مثال ہے، آپ دیکھیں تو یہ جو دو مثالیں ہیں ان میں واحد آیا ہے، مبتدا واحد ہے۔ اب تیسری مثال میں آپ دیکھیں تو کیا ہے، اس میں تثنیہ آ رہا ہے۔ التلمیذان حاضران، دو اسٹوڈنٹ حاضر ہیں، تو پہلا التلمیذان یہ تثنیہ جو ہے یہ یہاں مبتدا ہے، حاضران یہ اس کی خبر ہے۔ اب مبتدا اگر تثنیہ ہے تو خبر بھی ہم نے تثنیہ لگائی، اور وہ کیا ہے؟ حاضران، حاضرون واحد ہوتا ہے، حاضران تثنیہ۔ الکتابان جدیدان، دو کتابیں جدید ہیں، نئی ہے، یہ بھی تثنیہ کا ہے۔ البنتان مجتہدان، بنت واحد ہے، بنتان یہ تثنیہ ہے، تو مبتدا تثنیہ ہے تو اس کی خبر بھی تثنیہ ہے۔ البنتان مجتہداتان، مجتہد کہتے ہیں کوشش کرنے والے کو، مجتہدۃ
یہ مؤنث ہو جاتا ہے، اس کی تثنیہ بن جائے گی مجتہداتان۔ الحجرتان واسعتان، الحجرہ، حجرہ کہتے ہیں روم کو، اور حجرتن ایک روم، حجرتان دو، اور الف لام لگا کر اس کو ہم نے خاص کر دیا تو یہ مبتدا بن جائے گا، یہ معرفہ ہو گیا ہے، اور واسعتان اس کی خبر تثنیہ بن گئی مؤنث کی صورت میں، تو لہٰذا یہ مبتدا خبر سے جملہ بنے گا الحجرتان واسعتان، دونوں کمرے کشادہ ہیں۔ پانچویں مثال ہے السیدات مہذبات، مستورات مہذب ہیں، تہذیب یافتہ ہیں، تو یہ مبتدا خبر ہے اور یہ جمع مؤنث کی صورت میں ہے، السیدات جمع مؤنث ہے، اور مہذبات، مہذبات واحد اور مہذباتان تثنیہ، مہذبات جمع ہو گیا، تو لہذا رعایت ہو گئی تذکیر و تانیث میں کہ دو السیدات مؤنث ہے تو اس کی خبر بھی مؤنث ہوئی۔ القصور عالیۃ او عالیات، قصور کسر کی جمع ہے جس کو میں نے محلات، محلات عالیۃ بلند ہے۔ آپ کو یہ پہلے بتایا ہے کہ اگر مبتدا جمع ہو، ایسا اسم ہے جو جمع ہے کسی اسم کی اور وہ غیر ذوی العقول میں سے ہے، یعنی ایسی چیزیں کے نام جو عقل نہیں رکھتی تو ان کو غیر ذوی العقول کہتے ہیں، تو ایسی اگر جمع مبتدا بن رہی ہے تو اس کی خبر مؤنث واحد بھی آ جاتی ہے اور جمع بھی آ سکتی ہے، تو لہذا القصور عالیۃ، محلات بلند ہے یہ بھی ٹھیک ہے، القصور عالیات یہ بھی درست ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں ان سب جملوں میں مبتدا کو آپ نے معرفہ بنانا ہے، وہ معرفہ ہوگا تو تب بنے گا جملہ، اور اس کی خبر معرفہ نہیں ہوگی بلکہ ناکرہ ہوگی تو تب یہ جملہ بن جائے گا جو مبتدا خبر سے مل کر بنے گا۔ یہ چند مثالیں آپ کو بتا دیں، کچھ اور مثالیں آپ کے ذخیرہ الفاظ کے لیے جملے میں لکھتا ہوں تاکہ آپ کو جملے بھی پتہ چل جائیں، الفاظ بھی زیادہ ہو جائیں گے، اور اسی طرح اعراب کا اور یہ جو گرامر ہم کر رہے ہیں اس کا بھی پتہ چل جائے گا۔ اب دوسری صورت ہے، یہ مثالیں آپ نے یاد رکھ لی ہوں گی۔ اب اس کے بعد آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جملہ اسمیہ تو ہم نے کر لیا اور اس کی مثالیں بھی، اب یہ دیکھنا ہے کہ جملہ فعلیہ کسے کہتے ہیں۔ جملہ تو آپ کو بتا دیا ایک سنٹینس ہے جس سے کلام مکمل ہو جاتی ہے، بولنے والا پورا بولتا ہے اور سننے والا پورا سمجھ جاتا ہے، اور یہ نحو کی قسم ہے جس میں اجزاء 2 یا 3 ہوتے ہیں، فعل، فاعل یا مفعول کے ساتھ۔ لازمی فعل ہے تو فاعل سے وہ جملہ بن جائے گا، اور اگر متعدی ہے تو فعل فاعل کے علاوہ مفعول بھی اس میں ہوگا، اور اس کے اعراب اس اعتبار سے ہوتے ہیں، فاعل ہے تو وہ مرفوع ہوگا، اور اگر وہ مفعول واقع ہو رہا ہے تو وہ اسم جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے۔ جملہ فعلیہ وہ فعل ہے جو فعل سے شروع ہو، اس کی ساخت، ترکیب، ترتیب یہ ہے کہ پہلے فعل یعنی ورب آتا ہے، پھر فاعل اور پھر مفعول، فعل، فاعل اور مفعول سے جملہ بن جاتا ہے جو جملہ فعلیہ کہلاتا ہے۔ اگر فعل لازم ہو تو فاعل سے جملہ مکمل ہو جاتا ہے، اگر متعدی ہو تو فاعل اور مفعول، ایک مفعول یا 2 مفعول سے جملہ مکمل ہوتا ہے۔ جملہ فعلیہ چاہے وہ فعل ماضی سے شروع ہو یا فعل مضارع سے، تو کوئی بھی فعل سے شروع ہونے والا جملہ فعلیہ کہلاتا ہے۔ مثلا ماضی میں کہیں گے ضرب زید خالدا، زید نے خالد کو مارا، تو آپ اس میں دیکھیں ضرب، اس نے ضرب فعل ہو گیا، زید سبجیکٹ ہو گیا یعنی فاعل، اور خالد مفعول آبجیکٹ ہے۔ تو عربی میں یہ ہوتا ہے کہ فعل کے بعد جو فاعل ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے یعنی اس پر پیش آتی ہے، اور اس کے بعد مفعول اگر ہے تو اس پر زبر آتی ہے۔ تو یہ اعراب فاعل مفعول پہچاننے کی وجہ سے آپ خود اعراب لگا سکتے ہیں حرکات کہ فاعل مرفوع ہے اور
مفعول منصوب ہے۔ زید نے خالد کو مارا، اردو میں بھی دیکھ لیں کہ یہاں سبجیکٹ کون بن رہا ہے اور آبجیکٹ کون سا ہے۔ سبجیکٹ کو آپ نے پیش کے ساتھ پڑھنا ہے اور آبجیکٹ کو زبر کے ساتھ۔ یہ زبر اور پیش کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسم، وہ لفظ جو فاعل بن رہا ہے اس کے آخری حرف پر پیش لگانے کو اعراب کہتے ہیں، یعنی اعتبار اس کے آخری حرف کی حرکت کا ہوتا ہے۔ اسی طرح مفعول کا آخری حرف جو اسم کا آخری حرف ہوگا اس پر آپ نے زبر لگانی ہے تو اسے اعراب کہتے ہیں عربی میں۔ فاعل کا اعراب کیا ہے؟ مرفوع ہے، یعنی اس کے اسم کے آخری حرف پر پیش آئے گی۔ مفعول کا اعراب کیا ہے کہ اس اسم کے آخری حرف پر زبر آئے گی۔ اکل زید تفاحا، زید نے سیب کھایا، تو اکل فعل، زید فاعل، تفاح مفعول۔ زید مرفوع ہے تو مفعول اس کا منصوب ہے۔ شارب زید ماء، زید نے پانی پیا، تو اب یہاں بھی دیکھیں پہلے فعل ہے، پھر فاعل ہے، پھر مفعول ہے۔ فعل شاربہ ہے، زید فاعل ہے مرفوع ہے، ماء مفعول ہے۔ یہ مفعول ہے اس لیے اس کے اوپر زبر ہے، یعنی پیش ہے، منصوب ہے۔ جالسہ زید، زید بیٹھا، دیکھو یہ لازمی ہے تھا جالسہ، تو لہذا فاعل پہ پورا ہو گیا۔ زید بیٹھا، بولنے والا بھی پورا بولا اور سننے والے نے پورا سن لیا اور جملہ مکمل ہو گیا۔ ذهب التلمیذ، تلمیذ یعنی شاگرد گیا۔ جاء الطالب، طالب آیا۔ تو اب تینوں مثالوں میں آپ دیکھ لیں کہ یہاں صرف فاعل کا ذکر ہے، فعل فاعل سے جملہ بن گیا۔ دقت الساعۃ، گھڑی نے گھنٹی بجا دی، بیل بجائی۔ باضت الدجاجۃ، مرغی نے انڈا دے دیا۔ قالا، ان دونوں نے کہا، یعنی زید اور عمر نے کہا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ دقت الساعۃ، باضت الدجاجۃ، یہ دونوں کیا ہے؟ دونوں میں آپ دیکھیں فعل وہ مؤنث کا آیا ہے، صیغہ مؤنث کا ہے، واحد مؤنث غائب کا، تو اس کے بعد اس کا فاعل آ گیا اور جملہ مکمل ہو گیا۔ اور فاعل ہے تو مرفوع ہوتا ہے، لہذا الساعۃ کے اوپر پیش ہے۔ باضت الدجاجۃ، بازا بیض سے ہے، بیضوی آپ کہتے ہیں، زمین بیضوی ہے، کیا مطلب؟ انڈے کی طرح ہے، تو باضت انڈا دیا، الدجاجۃ مرغی نے۔ تو یہاں باضت مؤنث کا صیغہ ہے اور اس کا اسم جو ہے وہ بھی، فاعل جو ہے وہ بھی مؤنث ہے، تو فعل بھی مؤنث اور فاعل بھی مؤنث، تو یہ مطابقت ہے۔ قالا، قالا کہتے ہیں اس نے کہا، قالا یہ تثنیہ بن جائے گا، تو ان دونوں نے کہا، وہ کون ہیں؟ زید اور عمر، یہ فاعل ہو گئے، تو اس لیے زید اور عمر یہ دو فاعل ہے، اسم ہے، تو اس کی مطابقت سے فعل بھی تثنیہ آیا ہے۔ اقام الصلاۃ، انہوں نے نماز قائم کی، تو اب دیکھیں الصلاۃ یہ یہاں مفعول بن گیا، اقاموا انہوں نے قائم کی، تو فعل اور فاعل سے اقاموا انہوں نے قائم کی، تو اقاموا کے اندر پروناؤن موجود ہے، ضمیر جس کا میں نے انہوں نے، الصلاۃ نماز، انہوں نے نماز قائم کی، تو الصلاۃ یہاں مفعول ہے، آبجیکٹ واقع ہو رہا ہے، اس لیے اس کے اوپر نصب ہوگی، یہ لفظ جو ہے وہ کیا ہوگا؟ اسم منصوب ہوگا۔ صلو الصلوات الخمسہ، تم 5 نمازوں کو پڑھو۔ انہوں نے 5 نمازیں پڑھی، صلو انہوں نے پڑھی، تو یہ اگر تو ماضی بنائیں تو بن جائے گا صلو انہوں نے پڑھی، الصلوات الخمسہ 5 نمازیں، اور اگر اس کو ہم فعل امر بنا دیں تو وہ بھی اسی طرح پڑھا جائے گا، صلو، تو اس کا مطلب ہے تم 5 نمازیں پڑھو ہو۔ الصلوات الخمسہ یہاں مفعول ہے، اور مفعول ہونے کی وجہ سے یہ منصوب ہے۔ ان تمام مثالوں میں پہلے ماضی ہے، واحد مذکر، مؤنث مذکر، تثنیہ، جمع اور وغیرہ مثالیں آپ نے دیکھ لی ہیں اور ان کی مطابقت کو بھی دیکھ لیا ہے۔ فعل کے بعد فاعل ہے اور کہیں مفعول بھی آتا ہے، اسی طرح فاعل مرفوع ہوگا اور مفعول منصوب ہوگا،
فعل مضارع سے جملہ شروع ہو تو بھی فعلیہ ہوتے ہیں، اس کی ترکیب و ساخت بھی یہی ہے کہ پہلے فعل پھر فاعل پھر مفعول ہوگا۔ چند مثالیں اس کی ہیں وہ دیکھ لیں۔ ہاں، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے، ایک ضروری بات ہے کہ ٹھیک ہے ہاں چند مثالیں یہ ہیں، پھر ایک اور ضروری بات ہے وہ میں آخر میں بتاتا ہوں۔ یہ چند مثالیں آپ دیکھ لیں۔ یعیش و سم کو فی الماء، یعیش زندہ رہتی ہے، اسم کو مچھلی فی الماء پانی میں، مچھلی پانی میں زندہ رہتی ہے یا زندگی گزارتی ہے، تو اس میں یعیش و فعل مضارع ہے، اسم کو اس کا فاعل ہے، فی الماء یہ متعلق بن جاتا ہے، فی حرف جار ہے، الماء مجرور ہے اسم۔ تو فعل فی اور الماء اس کو کہتے ہیں جار مجرور متعلق یعیشو کا، یہ اس طرح جملہ بولتے ہیں اور اس طرح آپ نے چیزوں کو لینا ہے۔ تو یہ ہو گیا فعل فاعل اور متعلق سے جملہ فعلیہ بن گیا۔ یطیر الطیر فی الہوا، تارا اڑا، یطیر اڑتا ہے، الطیر پرندہ فی الہوا ہوا میں، پرندہ ہوا میں اڑتا ہے، تو اس میں پہلے فعل مضارع ہے پھر اس کا اسم ہے، فی الماء یہ متعلق ہو گیا، فی الہوا حرف جار مجرور سے مل کر، متعلق سے مل کر کیا ہے متعلق، یہ رجوع اس کا ہوگا یطیرو۔ یکثر النخیل فی مصر، کھجوریں مصر میں بکثرت ہوتی ہیں، پائی جاتی ہیں۔ اس میں بھی آپ دیکھیں یکثرو فعل مضارع، النخیل اسم فاعل ہو گیا اور فی مصر متعلق ہو گیا، فی حرف جار مصر مجرور۔ ینزل المطر من السماء، آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے۔ تطلع الشمس من المشرق، مشرق سے سورج طلوع ہوتا ہے۔ وتغرب فی المغرب، اور مغرب میں غروب ہو جاتا ہے۔ تجری السفینۃ فی الماء، کشتی پانی میں چلتی ہے۔ یفتح محمد الباب، محمد دروازے کو کھولتا ہے۔ اغسل یدی، میں اپنے ہاتھ دھوتا ہوں۔ نلعب بالکرۃ، ہم فٹ بال سے کھیلتے ہیں۔ نمشی فی الحقول، ہم کھیتوں میں چلتے ہیں۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ماضی جو ہے وہ مثبت کے طور پر استعمال ہوتا ہے، مضارع بھی اگر اس کو نیگیٹو میں کرنا ہو تو فعل ماضی ہو تو اس سے پہلے ما لگاتے ہیں، اور فعل مضارع ہو تو اس سے پہلے لا لگاتے ہیں، جیسے ما ضربا، اس نے نہیں مارا، لا یضرب وہ نہیں مارتا۔ تو مثبت جملے تو آپ کو کافی بتا دیے، یہ قاعدہ بتا دیا کہ منفی کرنا ہو تو ماضی میں پہلے فعل سے ما لگائیں اور مضارع میں لا لگائیں۔ آپ کو پہلے میں نے بتایا تھا کہ جملہ اسمیہ کی دو اجزاء ہوتے ہیں، مبتدا اور خبر۔ مبتدا ہمیشہ اسم ہوتا ہے اور معرفہ ہوتا ہے، خبر اس کی جو ہے وہ نکرہ ہوتی ہے اور وہ کبھی مفرد بھی ہوتی ہے، کبھی جملہ بھی ہو سکتی ہے۔ اگر وہ مفرد ہے تو بڑی آسان بات ہے، اور جملہ ہے تو وہ پورا جملہ اس کی خبر بن جائے گا، چاہے فعل فاعل کے ساتھ ہو چاہے اور کوئی صورت ہو۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ مبتدا کی خبر جملہ تو نہیں ہوتا لیکن جملے کی مشابہ یا اس کی شبہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کی چند مثالیں، شبہ جملہ بن کر خبر بننا مبتدا کا، اس کی مثالیں دیکھیں۔ الحرکت تقوی العضلات، حرکت جو ہے وہ عضلات کو، اعصاب کو مضبوط کرتی ہے۔ تو یہاں تقوی العضلات یہ پورا جملہ بن گیا جو فعل فاعل اور مفعول کے ساتھ مل کر ایک جملہ بنا، اور اس کو خبر بنائیں گے کس کی؟ جو پہلے اسم آیا ہے الحرکت کی۔ الحرکت مبتدا ہو گیا اور یہ پورا جملہ خبر بن گئی، اور اس طرح مبتدا خبر سے جملہ اسمیہ ہو جاتا ہے۔ النظافت تنشط الجسم، نظافت جسم کو
نشاط دیتی ہے، ایکٹیو بنا دیتی ہے۔ تو اس لیے صفائی بہت اچھی چیز ہے جو جسم کی توانائی میں بھی اور اس کی ایکٹیویٹی میں اضافہ کرتی ہے۔ المصباح، تو اب یہاں دیکھیں یہ دو مثالیں تو آپ کو بتائی ہیں کہ جو جملے کی صورت میں ہیں کہ خبر جو ہے وہ جملہ بن کر جملہ بنے گی فعل فاعل کے ساتھ یا مفعول کے ساتھ، اور پھر وہ خبر ہوگی مبتدا کی۔ اب ایک صورت ایسی ہے کہ جو جملہ پورا تو نہیں ہوتا لیکن شبہ جملہ اسے کہتے ہیں۔ اس کی مثال المصباح ضوءہ شدید، المصباح چراغ اور اس کی روشنی شدید ہے، تو ضوءہ شدید یہ شبہ جملہ ہے۔ ضوء یہ مبتدا مضاف ہے، اوہ یہ مضاف الیہ ہو گیا، یہ مضاف الیہ کا ہو کر مرکب بنا، اور شدید یہ اس کی خبر بن گئی۔ تو اس طرح یہ شبہ جملہ کی صورت میں بن کر مبتدا خبر جملہ بنے گا۔ التجار شعارہم الصدق، تاجر ان کی علامت اور شعار سچائی ہوتی ہے، تو تاجروں کا شعار سچائی ہے، تو یہ بھی شبہ جملہ ہے، شعارہم الصدق۔ الکتاب فی الدرج، کتاب دراز میں ہے۔ السرج علی الفرس، زین کاٹھی گھوڑے پر ہے کی پیٹھ پر ہے۔ الراحۃ بعد التعب، تھکنے کے بعد راحت ملتی ہے۔ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں میں ہے۔ تو اب اس صورت میں نے آپ کے چند مثالیں دی ہیں، ان میں سے ایک مثال تو یہ ہے کہ خبر جملہ بنتی ہے، اور دوسری مثال یہ ہے کہ خبر جو ہے وہ شبہ جملہ ہوتی ہے، اور تیسری صورت بالکل واضح تھی کہ مبتدا کے بعد خبر ہو جو جملہ نہ ہو، وہ مفرد ہے، اگر مبتدا تو وہ بھی مفرد، وہ تثنیہ ہے تو خبر بھی تثنیہ اسم ہوگی، اور اسی طرح اگر مذکر و مؤنث کی بھی مطابقت ہوگی۔ یہ آپ کا لیکچر تھا علم النحو کے متعلق، پانچواں لیکچر ہے۔ اللہ کریم آپ کے علم میں، عمل میں، سمجھ میں، فہم میں اضافہ کرے، اور اس کی نصرت و مدد اور اعانت آپ کے شامل حال ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔